www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi sayyidina wa mawlana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے عرض کیا ابسط یدک ابسط یمینک فلأبایعک. جناب اپنا دست مبارک داہنا یہ پھیلائیے میں بیعت کروں میں بیعت ہو جاؤں. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی ہے. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے. ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس سے توبہ، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ. آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور استغفار بھی کرتا رہوں گا. گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا انسان. تو میں جناب کے دست مبارک پر بیعت کر رہا ہوں. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیلا دیا. اور بیعت جو ہے وہ زبانی بھی ہو سکتی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھیں اس طرح بیعت ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے. اور غائبانہ بھی ہو سکتی ہے خط و کتابت کے ذریعے. وہ گیا زبانی کہلانے کے جواب میں بھی ہو سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر ہوا ہوگا عورتوں کی بیعت کا کہ بیعت ہوا کرتی تھی یا نہیں، ہوتی تھی تو کس طرح سے ہوتی. مردوں کا تو یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ ہاتھ مس کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیں وہ وعدہ کرتے ہیں. یہ بیعت ہو. اب حدیبیہ کے موقع پر 1400 کے قریب صحابہ کرام نے بیعت کی تو اس میں کوئی لمبے کلمات تو نہیں تھے، آتے تھے آ کر بیعت کرتے تھے کہ میں جہاد میں ثابت قدم رہوں گا
چاہے مر جاؤں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو کوئی صحابی تو کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی کہ بھاگیں گے نہیں. کوئی صحابی کہتے ہیں کہ بیعت علی الموت کی. بیعت علی الموت کا مطلب بھی یہی ہے. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ضرور مر ہی جائیں گے. بیعت علی الموت کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھاگیں گے نہیں چاہے مر جائیں. تو اس میں یہ کلمات تھے. تو 1400 صحابہ کرام تھوڑی دیر ہی میں بیعت ہو گئے. تفصیلی لمبے کلمات کی ضرورت نہیں. میں نے بیعت کر لیا، بیعت ہونے والے کے جواب میں یہ کہہ دے تو بھی بیعت ہوگی. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مس ہو جانا کسی کے ہاتھ کا، یہ تو بہت بڑا شرف، انمول ہے، بہت بڑی بات ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عورتیں کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا اور بقسم فرمایا کہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط. کبھی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی اجنبی عورت کے لیے بیعت کرنے کے واسطے بالکل کبھی نہیں چھوا. ہاں کان کلامن، زبانی آپ فرماتے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے ایک مضمون ارشاد فرما دیا، سنا دیا کہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، تم لوگ عہد کرو اللہ یسرقنا ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، لا یقتلنا اولادہن، لا یاتینا ببہتان، کسی پہ بہتان تراشی نہیں کریں گی، ولا یعصینک فی معروف، کوئی اچھی بات جو ہوگی اس میں کبھی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن واستغفر لہن اللہ، یہ حکم ہے. بیعت کر لو اور اللہ سے ان کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرماتا رہے یا معاف فرما دے. استغفار کرو ان کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اس طرح کے کلمات فرما دیتے تھے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور یہ کرنا ہے. پھر دریافت فرما لیتے تھے انتن علی ذلک، تم اس عہد کو قبول کرتی ہو، تم اس عہد کی پابندی کرنے کا عہد کرتی ہو. وہ کہہ دیتے تھے کہ جی ہاں یہ بیعت. لیکن دست مبارک سے کسی عورت کو چھوا ہو، یہ نہیں ہوا کبھی بھی. لہذا آج کے دور میں اگر کوئی پیر آئے اس کو عورتیں مس کرے، وہ عورتوں کو مس کرے، دونوں چیزیں حرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. جن کے لیے ساری امت اولاد ہے اور ساری امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق بھی ہیں، والد بھی ہیں، سب کچھ ہے. آپ نے نہیں کیا ایسا کام. تو اب اگر کوئی پیر بے پردگی پھیلاتا ہو تو وہ غلط ہے، خلاف شرع ہے، بالکل حرام ہے. تو ایسا پیر جو اس طرح کرے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ تو ایک نہایت غلط کام کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود غلط کام میں
مبتلا ہے کہ وہ چھو رہا ہے. بہر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ درخواست کی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا. اب کہتے ہیں حضرت عمرو بن العاص فقبضت یدی، کہ میں نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا. اب یہ بات بڑی عجیب تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دست مبارک انہیں بیعت ہونے کے لیے عنایت فرما رہے ہوں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا عامر، کیا بات ہے عامر، کیا ہوا، یہ تمہیں کیا ہوا؟ تو تھے یہ بہت ہوشیار، بہت ہی زیادہ ہوشیار لوگوں میں ان کا شمار تھا. چیدہ عرب کے نامور سمجھدار لوگ جو گزرے ہیں ان میں شمار ان کا. حضرت عمرو بن العاص ہیں، حضرت معاویہ ہیں، مغیرہ ابن شعبہ ہیں اور قیس ہیں رضی اللہ عنہم. یہ سب دہات عرب میں گویا شمار ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے صاحب تدبیر بہت زیادہ اور بہادر. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتے تھے کہ اگر کسی مکان میں بند کر دیں اور سارے دروازے بند کر دیں اس کے تو بھی اپنے لیے وہ رستہ نکال لیں. گوریلا لڑائی کے ماہر تھے، بہادر تھے. تو یہ بھی اسی طرح بہت ہوشیار، بہت بر موقع ہر چیز سوچ سکنے والے. تو انہوں نے یہاں یہ کیا کہ عرض کرنے لگے اردت ان اشترط، میں جو بیعت ہونا چاہتا تھا میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں ایک شرط لگاؤں، بیعت ہونے کے لیے ایک شرط لگاؤں. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کی شفقت، نرمی، حلم بہت زیادہ تھا. برا نہیں مانے، ایک حرکت ایسی کی ہے، بیعت ہونے کو کہتے ہیں، جب دست مبارک آگے بڑھایا تو پیچھے کھینچ لیا. خفگی بھی ہو سکتی مگر پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں، یہ کیا ہوا؟ تو جواب میں یہ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں ایک شرط لگاؤں. یہ بھی خفگی ہو سکتی، دونوں دفعہ خفگی نہیں، بلکہ وہ نرمی، شفقت، محبت، علم جو نبی کا ظرف ہوتا ہے وہ قائم ہے بدستور. تو دریافت فرمایا کہ تشترط ماذا، کیا شرط لگانی چاہتے؟ تو کہنے لگے کہ قلت ان یغفر لی یا یغفر لی، میں یہ شرط لگانی چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں. وہ جناب میرے لیے ذمہ داری لے لیں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند مسائل بتلائے. قال ما علمت یا عامر، تمہیں یہ نہیں معلوم اے عامر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہوتا ہے سب ختم. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت جو کیا کرتے تھے اور ہجرت فرض تھی، تو ہجرت بھی ایسی ہی چیز ہے
کہ تہدم ما کان قبلہ، جو کچھ پہلے ہوا ہے اللہ معاف فرمائے۔ یہ بھی فرمایا کہ حج یہدم ما کان قبلہ، حج آدمی صحیح طرح ڈرتا ہوا، تواضع کرتا ہوا، استغفار کرتا ہوا اگر حج کے ارکان ادا کرتا ہے، گناہ سے بچتے ہوئے کر لیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہدم ما کان قبلہ، جو اس سے پہلے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں گناہ۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی شرط لگائی جائے۔ تو پھر یہ بیعت ہو گئی۔ آگے حدیث شریف میں ثبوت ہے اور شرف ہی کی چیز ذکر کی جا رہی ہے، تو بعد میں بیعت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر لیا، لیکن سمجھداری کی بات، اور سمجھداری دین میں بھی کام آتی ہے، اور سمجھداری سے کام کیا جائے تو بہت سا رستہ طے ہو جاتا ہے ایک بار۔ دینی اعتبار سے بھی اسی طرح ہے جیسے دنیاوی اعتبار سے ہے، کہ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ ہر مقصد کو پہنچنے کا قریبی راستہ، قریبی تدبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے آخرت کا بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بھی، کہ اسلام نے تو بتلا دی ہیں تمام چیزیں، اب ان میں سے انتخاب کرنا اور قریب تر راستہ ڈھونڈنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر استقامت دے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم